السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے آگے بھی شہیدین نکل جاتے ہیں، اس سے آگے بھی شہیدین نکل جاتے ہیں، اس سے آگے بھی شہیدین نکل جاتے ہیں، پر جہاں حضرت جبریل کے جل جاتے ہیں، پر جہاں حضرت جبریل کے جل جاتے ہیں، بے خودی دل کی جو بڑھ جاتی ہے تنہائی میں، بے خودی دل کی جو بڑھ جاتی ہے تنہائی میں، ہم تصور میں بھی طیبہ کو نکل جاتے ہیں، ہم تصور میں بھی طیبہ کو نکل جاتے ہیں، یا محمد کا لگاتا ہوں میں جب بھی نعرہ، یا محمد کا لگاتا ہوں میں جب بھی نعرہ، حد سے سامنے آ کر میرے ٹل جاتے ہیں، حد سے سامنے آ کر میرے ٹل جاتے ہیں، ہم غلاموں کا گزارا تو بڑی بات نہیں، ہم غلاموں کا گزارا تو بڑی بات نہیں، ان کے ٹکڑوں پہ شہنشاہ بھی پل جاتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ شہنشاہ بھی پل جاتے ہیں، اور زندگی سے یوں ہی ولیوں کے سبق ملتا ہے، زندگی سے یوں ہی ولیوں کے سبق ملتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، زندگی سے یوں ہی ولیوں کے سبق ملتا ہے، زندگی سے یوں ہی ولیوں کے سبق مل
ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اونٹنی سے ہی سبق سیکھیے میرے آقا کی اونٹنی سے ہی سبق سیکھیے میرے آقا کی غیب دانی سے جو سرکار کے جل جاتے ہیں غیب دانی سے جو سرکار کے جل جاتے ہیں یاد آتے ہی وسیم کا جو روزہ ہم کو یاد آتے ہی وسیم کا جو روزہ ہم کو بزم ہستی میں دیے عشق کے جل جاتے ہیں بزم ہستی میں دیے عشق کے جل جاتے ہیں اسے آگے بھی شہیدین نکل جاتے ہیں پر جہاں حضرت جبریل کے جل جاتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت ہے جس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل یہ شعر حضرت علامہ اقبال کا ہے آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پر آؤں میں آپ حضرات سے کچھ لمحات لیتے ہوئے آپ حضرات کے میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا جو گزشتہ مہینے ہمارا حیدرآباد کی ملت اسلامیہ کے لیے جو ایک بڑا عظیم نقصان رہا ہے محترم سینئر ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے ہم جیسوں کے لیے کیونکہ ان کا جو کارنامہ ان کی زندگی کا رہا ہے وہ ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے دیکھیے میں کوئی بلا مبالغہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میں غلطی ہے کہ ہم کسی سے بھی جب ایکسپیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو 100% ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ ہیں ہم انسان ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ کلو آدم بنی آدم خطاؤون کہ پورے آدم علیہ السلام کے بیٹے خطا کار ہیں اور ان میں اچھے کون ہیں ان میں خیر والے وہ ہیں جو توابون ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی جو ملی کام ہوتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو باتیں بہت کرتے ہیں دین کے ملت کے فکر کی لیکن گراؤنڈ پہ وہ لوگ زیرو ہیں
ہماری زبان میں ہم لوگ اس کو دیوان خانے کے مجاہدین کہتے ہیں کہ وہ میٹنگز میں بیٹھ کر اور اپنے محافل میں بیٹھ کر، میں میرے تجربات سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی، جب کچھ کام کرنے کی بات آتی ہے تو وہ لوگ آخری صف کیا، وہ لوگ محفل میں ہی نہیں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا محترم غلام یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو آج کا عنوان جب مجھے حکم ہوا تھا یہاں حاضر ہونے کا شبیر صاحب کی طرف سے، تو یہ شعر میرے ذہن میں آیا اور میں نے اسی کو اپنا عنوان بنایا، چونکہ یہ جو بات ہے، یہ شعر ایک شہادت کی طرف ہم کو متوجہ کرتا ہے کہ اسلام میں فلسفہ شہادت پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں اقبال اسٹڈیز کے اپلیکیشن کی طرف زیادہ غور کرتا ہوں، سننے سے زیادہ اس کو اپلائی کہاں کرنا ہے ہم کو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس کی ابتدا بتائی گئی ہے، کیونکہ شہادت کے علماء کرام نے دو حصوں میں اس کو کلاسیفائی کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے شہادت سری، ایک ہوتی ہے شہادت جہری۔ تو شہادت سری کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کئی حضرات سے لیا ہے، لیکن شہادت جہری جو حضرت امام حسین نے پیش کی ہے، اس کی مثال شاہدی تاریخ میں ہم کو ملنا بہت مشکل ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تو اس عنوان پہ میں بات کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے دعا کی رب حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا، خوبصورت، حلیم و بردبار، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ تو میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی جو ہے شاہنامہ اسلام، جس کو حفیظ جالندری صاحب نے، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تاریخ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لکھی گئی ہے اور پوری شاعری میں لکھی گئی ہے، پروز میں، پوئٹری میں لکھی گئی ہے۔ تو اس میں سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ابو الاثر حفیظ جالندری صاحب نے کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے وہ پڑھ کر پھر اپنی بات آگے کروں گا انشاءاللہ۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کے ساماں کر، پے خوشنودی مولا اس بیٹے کو قربان کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے، دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اٹھا مرسل اس عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا۔ یہاں پر میں رک کر کیونکہ نوجوانوں کے لیے کہنا چاہوں گا، پدر کہتے ہیں اردو میں باپ کو اور پسر کہتے ہیں بیٹے کو۔ تو پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی تھی نہ اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ مباد آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مباد میں تڑپ کر جھک جاؤں ہاتھ ٹھرائیں۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی اس کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا،
چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بھیڑ آ گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑ آ گیا ہے بہر قربانی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی سورہ صافات میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں قرآن پاک کی ان آیات کا بھی ترجمہ کرتا چلوں، کیونکہ یہ جب میں رکوع پڑھتا ہوں اور جب نماز میں بھی ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانیے ایک الگ ہی رقت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ان آیتوں کا ہم کو معنی و مفہوم معلوم ہو جائے تو نماز میں جبھی بھی یہ پڑھا جائے گا تو اس کی لذت اور اس سے ہمارے اوپر ایک ایسی رقت طاری ہوگی کہ خشوع و خضوع میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ بہت آزمودہ چیز ہے۔ تو سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے شروع کرتا ہوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو بشارت دی ایک بردبار اور حلیم لڑکے کی۔ یہ جو آیت ہے یہ اصل ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذرا غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے؟ بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ تو جب یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں قال یا ابت ما تؤمر، کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کر گزریے، آپ کو جو حکم ہوا ہے انشاءاللہ آپ مجھ کو اس پر صابر پائیں گے۔ دیکھیے میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام اس دن ذبح ہو جاتے اور اللہ کو وہ ادا ان کی پسند آ جاتی تو کیونکہ یہ واقعہ مینا میں رونما ہوا ہے تو کیا ہمیں بھی ہر سال اپنا ایک جوان بیٹا قربان کرنا پڑتا اللہ کی راہ میں؟ یہ تو اس کی مشیت تھی، اس کا رحم تھا کہ اس نے اس سے ایک دمبے کو متبدل فرما دیا، کیونکہ یہ جو قربانی کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے تاریخ اسلام کا، کیونکہ ایسے باپ جو 90 سال کی عمر میں ہو ان کو بیٹا دیا گیا اور پھر اس بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ علماء جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ ان کو مسلسل یہ 3 بار خواب آیا تھا۔ تو انہوں نے پہلی بار اپنی کچھ اونٹیں قربان کی، پھر اس کے بعد بکرے قربان کیا، لیکن وہ مسلسل خواب پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ بھی ہے کہ جب نکلتے ہیں تو شیطان اپنا کام کرتا ہے، تو حضرت بی بی ہاجرہ نے اسے پتھر مارا، وہ شیطان جس کو آج بھی حجاج اکرام جا کر رمی کرتے ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں۔ یعنی ان تمام اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا اور آنے والے حجاج اکرام کے لیے اس کو ایک عمل بنا دیا، حج کا، اسلام کے ایک فریضے کا۔ تو اگر بیٹا قربان ہو جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ پھر اگلی والی آیت میں کہا گیا فلما اسلمھا وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے اس حکم کو تسلیم کر لیا اور ان کو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم، اور ہم نے بھی ان کو پکارا او ابراہیم، قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے بے شک خواب کو سچا کر دکھایا، ہم بھی نیکوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، آفت سے بچا لیتے ہیں۔
ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ظاہر اور واضح امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک موٹا تازہ دمبا ان کی قربانی کے لیے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلے لوگوں میں ان کا نام باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ ترجمہ حضرت عبدالقدیر صدیقی صاحب بحر العلوم کی کتاب سے لیا گیا ہے، بس فار دا ریفرنس آپ کو میں کہنا چاہوں گا، ان کی تفسیر ہے تفسیر صدیقی، اس سے لیا گیا ہے۔ تو اب جب شہادتوں کا مسئلہ آتا ہے اسلام میں تو انتہا تو حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی رہ گئی تھی، علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل سے ہیں، تو ان کے ذریعے حضرت اسماعیل پر وہ جو شہادت تھی اس کو وہاں پورا کیا گیا کربلا کے میدان پر، یہ علماء فرماتے ہیں۔ لیکن جب اس شعر جو میرا عنوان ہے اس کا مصرع اولا یہ ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، تو اس میں کئی شہادتیں ہیں جب اسلام کے شجر کو آپ اس کو ایسے امیجن کریے کہ اسلام کے جھاڑ کو، ٹری کو جب بھی آبیاری کی ضرورت پڑی ہے، اسے پانی کی، تو ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا خون دیا اور اسلام کے شجر کو تر و تازہ رکھا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک شعر جو ہم اکثر 10 محرم کو سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن میں اس شعر کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اسلام ایک ایسا شجر ہے، زندہ وہ ہوتا ہے جو مر جاتا ہے۔ میری یہ تحقیق ہے، کیونکہ وہ کہ آپ کچھ بھی کہیں، ایک شاعر ہے، شاعر کا شعر ہے، اس کا اپنا ایک پرسپشن ہے، وہ کوئی ایک جنرل رول نہیں ہوتا ہے۔ کیا امام صاحب صحیح ہیں؟ تو میرا بھی یہ تجزیہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شعر، کیونکہ دیکھیے کسی کی محبت میں، الفت میں شعر لکھنا اچھی بات ہے کیونکہ حضرت حسین، لیکن یہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس پر تھوڑا آپ لوگ غور و فکر کیجئے۔ اور میں اسماعیل علیہ السلام سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات کو ایک فکر دے کر جا رہا ہوں کہ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، ایک نظم ہے اقبال کی، کہ اس میں یہ شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں کئی لوگوں سے، کیونکہ میرے سمجھ کے اوپر کا شعر ہے یہ، تو میں نے کئی لوگوں سے اس کی تفصیل لی، اس کا ترجمہ لیا، لیکن اس کے معنی تک میں نہیں پہنچ سکا۔ کہ میری نظر میں یہ بات ہے کہ بھئی مکتب بھی ابراہیم علیہ السلام ہے اور فیضان نظر بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، ان کا فیضان ہی ہونا چاہیے۔ تو لیکن جب اقبال نے ان دونوں کو علیحدہ کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، اگر آپ حضرات بھی اس شعر پر توجہ دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو انشاءاللہ کبھی میں حاضر ہوں تو مجھے بھی سمجھائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ تو وہ شعر پھر سے عرض کر دوں آپ حضرات سے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور شہادت کے اس عنوان پر، کیونکہ علامہ اقبال نے شہادت پر بہت اشعار کہے ہیں، جو میرا من پسند ہے وہ تاریخ کی دعا جو نظم ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو شہادت ایک ایسی چیز ہے اسلام میں جس کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہید اور جنت میں صرف موت کا فرق ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے اقبال کا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو جب شہادتوں کا سلسلہ میں آگے آنا چاہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، تو بی بی سمیہ جو پہلی غلام مسلمان تھی، حضرت عمار کی والدہ، وہ سب سے پہلی شہید خاتون ہے اسلام کی۔ ان پر جو مظالم ابو جہل نے کیے تھے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان کی شرمگاہ میں سے برچھا مارا گیا تھا۔
اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا احد احد، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بس ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر مظالم اتنے ڈھائے گئے، کئی حضرات نے اس دور میں صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، لیکن سب سے نمایاں جو خلفائے راشدین میں شہادت ہے وہ شہادت ہے سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی شہادت کہا جاتا ہے کہ 28 ذی الحجہ کو ان پر وار ہوا تھا، 28 یا 29، لیکن ان کی شہادت ہوئی 1 محرم کو۔ دیکھیے اسلام میں انہوں نے ایک ریولیوشن لایا تھا، ان کی فکر یہ تھی کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا جب اسلام کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات شروع ہوئی تو حضرت ابا سلیمان جن کی کنیت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو کیونکہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، تو وہ اتنی فتوحات کرتے چلے گئے تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جہاں خالد بن ولید جائیں گے وہاں پر جیت پکی ہے، وہاں پر فتح پکی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو پنپا اور انہوں نے خلیفہ بنتے ہی ان کو معزول کیا، جو سالاری تھی ان کی، جو کمانڈر ان چیف تھے، ان کی جگہ حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سپہ سالار بنایا اور حضرت خالد بن ولید کو مدینہ منورہ طلب فرمایا۔ بس بتانے یہ کہ جو بھی ہم کو ملتا ہے محض صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے۔ ان کی فکر یہ تھی، ان کو کسی ذاتی کچھ نہیں تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو محض ذہن لوگوں میں یہ بات عام کرنے کے یہ جو بھی ہماری فتوحات ہے وہ صرف من اللہ ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہم کو فتح دے رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات بلا کر حضرت خالد بن ولید کو سمجھائی تو پھر وہ واپس گئے، پھر انہوں نے ویسے ہی جنگوں میں حصہ لیا جیسے وہ جنگوں میں حصہ اپنے سپہ سالاری کے دور میں لیتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایران فتح کیا، کیونکہ ایران کی فتح ایک ایسا امپورٹنٹ ایونٹ ہے تاریخ اسلام کا، میں تھوڑا یہاں پر تاریخ پہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ آج کل اس بات پر نوجوانوں کے ذہن کو اہل تشیع حضرات کے لٹریچر کے ذریعے بھٹکایا جا رہا ہے۔ تو جب کیونکہ ایران کی فتح کے بعد حضرت فاروق اعظم کا خود یہ قول تھا کہ کاش ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک آگ کا دریا ہوتا، نہ ہم ادھر جاتے نہ وہ ادھر آتے، لیکن فتح ہوا وہ۔ اس کے بعد دیکھیے ایک ہوتا ہے ریولیوشن، ایک ہوتا ہے پھر اس کا کاؤنٹر ریولیوشن۔ تو جب ریولیوشن آیا، ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، روم فتح ہوا، تو دوسرے جو رومی تھے وہ تھے، انہوں نے کاؤنٹر اتنا نہیں کیا، لیکن یہ ایرانیوں میں نیشنلزم کا بہت تھا اس دور کے، ان کو بہت بھر رہا تھا۔ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم سے بدلہ لینے، ان کو شہید کرنے کے لیے کئی حربے آزمائے۔ ان کا ایک جنرل تھا ہرمزان، اس کے اوپر اتنے وار کرائمز کے سینکشنز تھے کہ اسے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر تھا اس دور میں، تو اس کو پکڑ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ یہ لوگ کیسے چالاک ہوتے ہیں میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو جب اسے لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا مسجد نبوی میں تمہاری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا کہ پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو اسے کوسے میں جو بھی تھا اس میں پانی پیش کیا گیا اسے۔ تو اس نے دیکھا اور حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ میں جب تک یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں کریں۔ پانی لیا، زمین پر پھینک دیا، مطلب آپ کا وعدہ تھا یہ پانی پیے تک مجھے قتل نہ کریں گے، کیونکہ ان کی زبان تھی، انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔